دربار کو، اس کے انوار کو، آہا کب پاؤں گا یا شہ کربلا۔ الحمدللہ کل ہم نے میری اہل سنت سے یہ سیکھا کہ حسنی اور حسینی سلسلہ کہاں سے چلا، تو الحمدللہ میری اہل سنت نے اس کی قاعدہ ہماری تربیت فرمائی۔ کل جو مدنی مذاکرہ آن ایئر ہوا تھا، اس میں ایک بڑی پیاری بات جو بالخصوص ذمہ داران کے سیکھنے کے لیے تھی، میں نے جو آبزرو کیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب بچوں سے، بوڑھوں سے اور نوجوانوں سے سوالات کیے تو بزرگوں کے جب سوالات کی باری آئی اور ان سے مدنی فیس کی باری آئی، امیر علیہ سنت نے فرمایا وہ کام کریں جو یہ مستقل بھی کر سکیں اور یہ اچھے انداز میں آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ کل مدنی مذاکرے میں صبر کے بارے میں سیکھا کہ جب دین اسلام کی بات آئے تو کفار ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے، اسلام پہ آپ نے ڈٹے رہنا۔ میں نے مدنی مذاکرے میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، ساری باتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، لیکن میرے اہل سنت کی ایک بڑی اچھی بات لگی کہ ہر کام موقع کی مناسبت سے کیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے، سننے والے اس کام کو دیکھ کر سن کر اکتا نہ جائے۔ کل ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا، خاص طور پر باپا جان کی مسکراہٹ سے ہمیں بہت لطف حاصل ہوتا ہے، وہ ہر وقت مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ اور جو ہم نے سیکھا کہ امام حسن اور امام حسین کے جو تیسرے بھائی تھے وہ محسن تھے۔ اس سے 4 سال پہلے بیمار تھا، بستر پر تھا، تو گھر پر میں مدنی چینل دیکھتا تھا، وہاں سے میرا ذہن بنا ہے کچھ سیکھنے کے لیے۔ پیر صاحب جو فرماتے ہیں یہ سونے سے لکھنے والے لفظ ہیں ان کے۔ مدنی مذاکرہ میں الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ صرف محرم الحرام میں حسینی نہیں ہیں، آپ سارا سال حسینی ہیں۔ طریقہ بہت سادہ ہے نا، تو وہ ہر ایک عام بندے کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ڈیٹیل سے اس کو سمجھا کے تاکہ بچہ بھی ہو اس کو بھی سمجھ آئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور پاپا صاحب تو دیکھتے اس طرح لاتے اس طرح تونا آتا ہے۔ دنیا کے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ ہماری آخرت بہتر کرے، اس نظریے سے ہم ادھر آئے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ ہمارے جو حضرت صاحب شہزادہ حضور مبلغین ہیں، اراکین شورا ہیں، ان کی صحبت ملتی ہے تو انشاءاللہ جذبہ ملتا ہے، 12 دن کام دھوم شام سے انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پر ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو محبت ہے وہ کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری گئی ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بہت مضبوط کیا گیا ہے۔ بہت ہے میں مدنی مذاکرہ میں نے تو پریکٹیکلی اس کو آزمایا ہے۔ بابا مدینہ آ کر دیکھا کہ پیر صاحب نیک اعمال کے متعلق بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا انداز مدنی مذاکرے میں بہت پیارا اور خوبصورت ہے، ہر بندے کو لگتا ہے کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہیں۔ میں نے آج سیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بیدار ہوں اسی وقت آپ کو چاہیے کہ آپ دین سیکھیں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں جوان ہو گیا ہوں تو اس وقت میں قرآن پڑھوں۔ آپ چاہے بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ پھر بھی قرآن پڑھیں، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میرے اہل سنت کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ان کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، سنت آداب سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں جو اہم معلومات حاصل ہوئی ہے نا کہ ایک روزہ 10 محرم کا صرف اس لیے نہیں رکھنا چاہیے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 رکھیں، یا 9 کا ساتھ ملا لیں یا 11 کا ملا لیں، کیونکہ جو 10 کا روزہ ہے نا ایک اکیلا، وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ زندگی گزارنے کے جو بھی اچھے طریقے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے مطابق وہ ہمیں ادھر سے ملے ہیں۔ جب بستر پر تھا تو یہی دیکھ رہا تھا بھائی دعوت اسلام اتنی محنت کر رہی ہے، خاص طور پر ہمارے KPK کے اندر ایسے ایسے پہاڑوں کے اندر دین کی انہوں نے اتنی ماشاءاللہ محنت کی ہے، جتنے ہمارے نوجوان تقوی ہیں مسجد کی طرف انہوں نے بلایا۔ I must strive to reform myself and people of the entire world۔ میں کہتا ہوں پہلے سٹارٹ کریں نوجوان صرف 3 دن کے مدنی قافلوں میں، ادھر اپنے کسی گاؤں قصبے شہر میں ہی، پھر ادھر آئیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگے گا دعوت اسلامی کیا چیز ہے۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد جب ہم دنیاوی تعلیم میں پڑھے تو قرآن پاک بالکل بھول گیا تھا۔ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں قرآن پاک بلانے کی وجہیں بیان کی اور اس کو یاد کرنے کے فضائل بھی بیان کیے، تو وہ سن کے اس طرح کا ذہن بنا کہ اس کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے۔ پھر اس کے میں نے دوبارہ کوشش کی، اور بعض دفعہ شیطان بیچ میں حملہ کرتا بھی تھا، لیکن پھر جب امیر اہل سنت کی ٹی وی پہ زیارت ہوتی تھی پھر وہ بات یاد آ جاتی تھی، پھر دوبارہ حوصلہ ملتا تھا، اور الحمدللہ اس طرح کامیابی ہوئی، اور اسی سال میں نے پھر تراویحیں پڑھانا شروع کی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے اب تک مسلسل تراویحیں سنا رہے ہیں۔ ایک سوال کیا بزرگوں سے امیر اہل سنت نے، بزرگوں کو اس سوال کا جواب نہیں آیا تو امیر اہل سنت نے ان کو بھی ناراض نہیں کیا، ان کی بھی دل جوئی کی، اور امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میں بھی بزرگ ہوں اور ان کی تائید کرتے ہوئے میں جواب دے دیتا ہوں۔ دین کی باتیں ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ ہم سیکھ رہے ہیں، حالانکہ اتنی عمر ہو گئی ہے تو پھر اس لحاظ سے بھی ہے تو کافی سارے علماء دین سیکھنے کو ملا ہے۔ اس دفعہ 10-12 دن کے لیے آئے ہیں، آگے انشاءاللہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقویٰ کی روح نیک اعمال ہیں، ظاہر و باطن کی اصلاح ہوتی ہے نیک اعمال پہ۔ پیر صاحب نے
جو ہمیں بتایا کہ حسنی جو سادات کرام کی نسل ہے وہ حضرت سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چلی، اور جو حسینی سادات کرام ہیں ان کی نسل سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی۔ مدنی مذاکروں میں سنا فیضان قرآن مسجد کے حوالے سے انشاءاللہ لودرا میں ہم نے نیت کی ہے کہ 12 فیضان قرآن مسجدیں بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں آئیں، آپ کے کاموں میں نا مزید برکت، وسعت اور ہر طرح کے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس سے یہ جو قرآن پاک بلانے کی وعیدیں اور یہ ساری یہ ہم نے کتابوں میں تو شاید پہلے بھی پڑھی تھی اور علم بھی تھا، لیکن جو امیر اہل سنت کا سمجھانے کا انداز ہے، آپ کی گفتگو چونکہ دل میں اللہ کے ولی ہیں نا تو وہ ساتھ فیض بھی ملتا ہے، تو آپ کی نظر کریمانہ ہوئی تو وہ بات دل میں راسخ ہو گئی۔ میں 12 روزہ کے مدنی قافلے میں آیا ہوں اور یہاں آ کے مجھے اتنا ذوق بھرا ہے میرا کہ میں آگے قافلوں میں جو ہے سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے نیت کی ہے کہ میں آگے 1 ماہ کا قافلہ کروں گا، اس کے بعد جو ہے میں 12 ماہ کا بھی انشاءاللہ قافلہ کروں گا۔